2000 بات ہے اپنا 20 کی ٹوٹل ہم نے شاید اس ٹائم 2-3-4 کین جو ہے نا صرف شہد کے لیے تھے. میں نے دیکھا کہ اس کام کے اندر جو ہے نا جھوٹ کا ہے بیچ میں. یہ کہ ہم بہت سارے بزنس اسی لیے جو ہے نا وہ فلاپ کی طرف جاتے ہیں کہ ہم لوگ زیادہ مارجن کے چکر میں ہم وہ پیسے کی سرکولیشن ہی نہیں کرتے. السلام علیکم ویورز. آج ایک زبردست قسم کی اور ڈفرینٹ قسم کی ہم پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہیں عمران بھائی، عمران عباسی، اور یہ ایک اپنی پرائیویٹ کمپنی کہہ لیں رن کر رہے ہیں، پریسٹیج پیور پرائیویٹ لمیٹڈ. اور باقی یہ کہ اب عمران بھائی سے ہم گپ شپ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ یہ کہ یہ ویڈیو یہ انٹرویو ان لوگوں کو بینیفٹ دے گی جو فیوچر میں کوئی انیشیٹو لینے جا رہے ہیں، پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، کوئی کاروبار شروع کریں گے. تو سب سے پہلے تو عمران بھائی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا سر تعارف کروائیں، تھوڑا سا ہمیں بتائیے، اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی سر، میرا نام عمران عباسی اور میں بیسیکلی مری سے بلانگ کرتا ہوں. جی. اور 2010 سے میں جو ہے نا اپنی پریکٹیکل جو ہے نا بزنس لائف سٹارٹ کی تھی، اور جس میں الحمدللہ سے میرا اسٹارٹ اپ سے ہی میرا شوق تھا بزنس کا. جی. اپنا ایک امپائر کھڑا کرنا. جی. تو ظاہر بات ہے کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ ایک دم سے بندے کو نہیں مل جاتی، ٹائم لگتا ہے، اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. بالکل. اس لحاظ سے الحمدللہ سے ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک اچھا سیٹ اپ بنایا ہے. اور اب ہماری یہی کوشش ہے کہ اب ہم اور لوگوں کو جو اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں، ان کو کسی وجہ سے کہیں پہ جو ہے نا کوئی ایشوز ہوئے ہیں، وہ نہیں کر پا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں ان کو ہم موٹیویٹ کریں تاکہ وہ اپنا بزنس کریں. اچھا سر، تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی تو پریسٹیج پیور کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کیا کام کر رہی ہے. سب سے پہلے یہ کہ کیا آپ کا بیک گراؤنڈ، مطلب آپ نے پہلے کون کون سے کاروبار کیے ہیں کوئی، اور ان میں کیا پروگریس رہی، یا کیا سیکھا وہاں سے جو آگے آج کل ماشاءاللہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں. جی سر، اس سے پہلے سر میں اپنا لیپ ٹاپس وغیرہ کا کرتا رہا ہوں، کمپیوٹرس، ڈیسک ٹاپ، سی پی، اپنا جو باہر سے آتے تھے نا کنٹینر وغیرہ، تو وہاں سے جو ہے نا میں یہ لاہور بند روڈ سے لیتا تھا، اور ان کو جو ہے نا اسمبل کر کے جو ہے نا پھر وہ میں سیل کرتا تھا آن لائن. میں نے دیکھا کہ اس کام کے اندر جو ہے نا لوگ جو ہے نا وہ جھوٹ کا ہے بیچ میں. ویسے اب ہر چیز کی اپنی بزنس کی اپنی کچھ سیکرٹس ہوتے ہیں، اور وہ ہر بندہ تو ان سیکرٹس ٹھیک ہے ایک حد تک بندے کو رکھنا چاہیے، لیکن اس حد تک بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ بندہ جو ہے نا کسی سے نا جھوٹ بولنے پہ آ جائے. تو پھر وہ اس طرح لحاظ سے میں نے کافی، یعنی کہ میں نے لیپ ٹاپس کا کیا، پھر اس کے علاوہ میں نے ٹریڈنگ سٹارٹ کی تھی کچھ پروڈکٹس کی، ساتھ میں ایکسپورٹ کا کام شروع کیا تھا، پنک سالٹ وغیرہ کا. جی. تو وہ ذرا اس کے اوپر انویسٹمنٹ بھی اچھی تھی ابھی تھی، اور وہ میرا پارٹنرشپ کے اوپر تھا. الحمدللہ سے میں نے ہر ایک سٹیپ کے اوپر سیکھا ہے، اور اپنے اندر جتنی بھی غلطیاں تھیں ان کو میں نے نا بہتر کرنے کی کوشش کی. تو پھر ظاہر بات ہے کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ ایک دم آپ کو نا نہیں مل جاتی، وہ ایک پروسیس بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دیتی ہے. سب سے امپورٹنٹ فیکٹر مطلب اپنی محنت تو ہر بندہ ہی کرتا ہے جو بھی کاروبار میں آتا ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے اوپر ہاتھ آ جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں پھر آپ کی لائن پہ چڑھ جاتی ہیں. اچھا عمران بھائی، یہ بتائیے کہ اب پریسٹیج پیور کی طرف آتے ہیں. اچھا، یہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے بیسیکلی جو ماڈرن ٹولز ہیں نا، جیسے ہمارا بھی آپس میں انٹروڈکشن ہوا، وہ ساری چیزیں ماڈرن ٹول جو سوشل میڈیا آج کل کی سب سے بڑی پاور ہے، کہ آپ نے وہ کنونشنل مارکیٹنگ کی بجائے سوشل میڈیا پہ آئی تھنک زیادہ کام کیا. جی سر. اور اس کے ذریعے آپ ہی بتائیں گے کتنا رسپانس ملا، اور کس طریقے سے پریکٹیکلی تو مارکیٹ میں آپ گئے ہوں گے. جی سر. تو یہ مارکیٹنگ، پریسٹیج پیور بزنس، وہ ساری چیزیں ڈسکس، تو مارکیٹنگ میں جو آپ نے یہ اس کو سوشل میڈیا کو اور دوسری چیزیں یوز کی ہیں، اس کا کیا کہیں گے، کیسے یہ بینیفیشیل ہے اور کتنا فائدہ مند ہے یہ؟ پروفیسر صاحب، میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ میں نے اسٹارٹنگ میں ہی میں یہاں لوکل بزنس کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا. اس کی ریزن یہ دیکھیے کہ ہم گراؤنڈ ریئلٹیز پہ آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں نا، کسی بھی آپ اپنی بڑی منڈی میں چلے جائیں، تو وہاں پہ سر آپ کو نا ادھار کا بہت بڑا وہ کنسیپٹ ہے، جو ہے نا ہم جس کی وجہ سے نا بہت سارے جو 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ والے لوگ وہاں پہ جو ہے نا وہ بالکل زیرو ہو جاتے ہیں. تو ایک تو وہ ایک چیز تھی جس کی وجہ سے میں یہاں لوکل میں نہیں چل پا رہا تھا.
پھر جب میں نے دیکھا کہ لوگ یعنی کہ نا لوکلی ہمارا یہ ڈیجیٹلی جو ہے نا ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم منڈیوں کے ساتھ بزنس کریں، عام دکانداروں کے ساتھ بزنس کریں، تو ہم نے اس پہ وہ کنسرن کیا کہ ہم نا بہتر ہے کہ ہم ڈائریکٹلی جو ہے نا کسٹمر کو فوکس کریں. تو وہ پھر کسٹمر کو ڈائریکٹلی اپروچ کرنے کا پھر ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ایک تو ہمارا بزنس تقریباً 99% الحمدللہ سے کیش پہ ہو گیا. کیش پہ زبردست، گڈ. اور وہ اصل میں وہ بڑی چیز ہوتی ہے، کیونکہ اس سے ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے نا چھوٹے تاجر جو بزنس کرنے کا شوق بھی رکھتے ہیں، پھر سر وہ جو ہے نا مطلب یہ سب سے امپورٹنٹ چیز عمران بھائی نے جو بتائی نا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے چیزیں بیچنے کی، کہ آپ کا آلموسٹ 100% آپ کیش پہ چلے جاتے ہیں. اگر درمیان میں مڈل مین آئے گا تو وہ اس سے پیسے نکلوانا لینا، مطلب پریکٹیکلی اٹ از مچ ڈیفیکلٹ کہ وہ ساری چیزیں آپ کریں. اس میں ایک چیز اور بھی ہے، دیکھیں ہم لوگ صرف یہ مائنڈ میں سوچ رہے ہوتے ہیں یار ہم نے یہ چیز اتنے کی لی، اتنے کی بیچنی ہے، اور اس میں ہم نے پروفٹ ہی ایڈ کیا ہوا ہوتا ہے. جی. ہم اس میں یہ چیز نہیں دیکھتے یار کہ ایک بندہ ہے شاید اس کی پرچیزنگ پاور کم ہے. جی. ہم کوشش کریں کسٹمر کے ساتھ بھی نا جس بھی حد تک ہو سکتا ہے ہم کم سے کم مارجن کے اوپر کام کریں، تاکہ آپ کچھ بتا سکیں. بھائی ایک بندہ مثال کے طور پہ 100 روپے کی چیز ہے، مارکیٹ سے 100 کی مل جاتی ہے نارملی، مزہ آتا بھائی آپ وہی چیز آپ 80 روپیز کی کسٹمر کو جنریٹ کر کے اچھی کوالٹی کی دیں. کسٹمر آپ سے تب لیں گے آپ سے چیز. یعنی عمران بھائی اس کا ایک دوسرا اینگل یہ بھی ہے نا کہ آپ مارجن کم رکھ کے سیل کو میکسیمائز کر رہے ہیں رادر دین کہ ہم مارجن زیادہ رکھیں اور سیل کم رکھیں. تو یعنی یہ بھی ایک بزنس کا دوسرا چیز ہوگا کہ سیل جتنی ہوگی مارجن کم بھی ہو گیا تو ہمیں پروفٹ آئے گا اس کا. سر اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے کہ ہم بہت سارے بزنس اسی لیے جو ہے نا وہ فلاپ کی طرف جاتے ہیں کہ ہم لوگ زیادہ مارجن کے چکر میں ہم وہ پیسے کی سرکولیشن ہی نہیں کر پاتے. اب ہمارا الحمدللہ سے سر ہم 5-6-7 پروڈکٹس کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں، لیکن بہت کم مارجن کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس میں ہمارے ایک تو ایکسپنسز کم ہیں. ہمارا زیادہ فوکس ہی آن لائن ہے. ہم کہتے ہیں پورے پاکستان کے اندر سستی اور لوگوں کے گھر میں جو ہے نا پروڈکٹس جو ہے نا پہنچا، مطلب تھرو آؤٹ دی پاکستان آپ ڈیلیوری دے رہے ہیں. تو یہ بھی ایک چھوٹی بات ہے کہ آپ سارے اتنے کسٹمرز کو کیٹر کرنا. اچھا عمران بھائی اب یہ کہ اب آپ کن چیزوں میں ڈیل کر رہے ہیں؟ ابھی سر ہمارے پاس جو میجر جو ہماری ہاٹ آئٹمس ہے وہ مسٹرڈ آئل ہے، مسٹرڈ کوکنگ آئل جس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. جی. پھر ہمارے پاس پاکستانی تقریباً 4-5 قسم کے شہد ہیں. جی. اور اس کے علاوہ پنک سالٹ ہے ہمارا، اور اس کے علاوہ دیسی گھی ہے، دیسی گھی، زیتون، اور یہ اولیو آئل پاکستان کا ہی ہے جو پاکستان کا ہے. اور ابھی انشاءاللہ سے ہم انشاءاللہ ابھی راؤنڈ اباؤٹ راولپنڈی اسلام آباد کے راؤنڈ اباؤٹ 500 کسٹمرز ہو گئے ہمارے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد ہم مزید پروڈکٹس ہم اپنی لائیں گے، جس میں ہماری کوشش ہے کہ آن لائن میں ٹرسٹڈ اور اچھی کوالٹی کے پروڈکٹ ہم ان کو دیں اور اچھے ریٹ کے اوپر دیں تاکہ کوئی اور نہ دے سکے. میرا یہ انشاءاللہ یہ چیلنج رہے گا انشاءاللہ. نہیں وہ تو پریکٹیکلی ہمیں پتہ ہے، ہم بھی آپ سے مطلب چیزیں لیتے ہیں تو ہمیں پتہ تھا کہ آپ مارکیٹ سے ہمیشہ آپ مطلب کسٹمر فوکسڈ آپ کا ہوتا ہے نا کہ اس کو جتنی فیور دی جا سکے. جی سر. تو اچھا اس میں ایک اور بیسک چیز ہے کہ آپ نے جو اپنا انیشل یہ کام شروع کیا تھا، جی سر، تو کہاں سے کتنے اماؤنٹ سے ایک بندہ ایک نارمل مطلب سر یہ انیشیٹو لے سکتا ہے بزنس کے لیے؟ یہ ہمارا ٹوٹل ہم نے شاید اس ٹائم 2-3-4 کین جو ہے نا صرف شہد کے لیے تھے. 2000 یہ 2000 بات ہے اپنا 20 کی، 2020 میں. ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے پرچیزنگ پہ تو ہم نے کہا اپنے اب ذرا دیکھتے ہیں ڈیجیٹلی جو ہے نا ہم کسٹمر کو کہاں تک وہ اپروچ کر سکتے ہیں. تو پھر ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ سے وہاں پہ ہمیں رزلٹ اچھا تھا. اور آئندہ جو ہمارا انشاءاللہ یہ کمنگ جو ٹائم آ رہا ہے، اب ہمیں کم سے کم جو ہے نا یہ 30-35-40 لاکھ کا صرف ہمیں شہد خریدنا پڑے گا. کہ آپ کوشش کریں بزنس کے اندر اپنا نام بنانے کی کوشش کریں، یعنی آپ برانڈ بن جائیں. آپ برانڈ بن جائیں، پیسہ آٹومیٹک آ جائے گا. پیسے کے پیچھے نہ بھاگیں کہ بھائی اس میں ہم نے اتنا بچانا ہے، اس میں اتنا نہیں. کوئی ایسا آپ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ یقین کریں آپ جو ہے نا ایک اچھی بلی آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی آپ اتنا پیسہ کمائیں گے. آپ کا بزنس انشاءاللہ ایک پورا ایک برانڈ بن جائے گا. اچھا عمران بھائی برانڈ بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کیا سٹیپس لیں، کیا کریں کہ بندہ برانڈ بن جائے؟ یہ لانگ ٹائم پروسیس نا، ٹائم لگتا ہے اس میں. تو کیا بندہ کون سے راستے پہ چلے کہ آپ
برانڈ بن جائیں؟ سر اس میں سب سے پہلے ہیں جی آپ کے اپنے اچھے اخلاق، اچھی خوش اخلاقی ہو آپ کی جو پروڈکٹ ہو اس کے اندر جان ہو. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس سونا پڑا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ اس کو وہ ایکسپلین نہیں کر پاتے لوگ. یعنی آپ کی مارکیٹنگ جو ہے نا وہ سائڈ ایک تو پروڈکٹ آپ کی تکڑی ہو جی، اور دوسرا یہ کہ اس کو آپ مارکیٹ کر سکیں تاکہ آپ کچھ بتا سکیں اس پروڈکٹ کے بارے میں کسٹمرز کو. اکثر لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اچھی چیز، لیکن بعض لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جن کے پاس چیز بھی بالکل 3rd کلاس 2 نمبر چیز، لیکن اس کے اوپر اتنا وہ بولتے ہیں، مارکیٹنگ ہوتی ہے، وہ لوگ جو نا لے لیتے ہیں. لیکن آپ کے پاس اچھی چیز ہے، اس کے اوپر اچھی آپ کی ریسرچ ہونی چاہیے کہ اس کا سورس کیا ہے، اس کے فائدے کیا مطلب جو چیز بھی آپ سیل کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں اس میں کام کر رہے ہیں تو اس کا آپ یو شوڈ بی ماسٹر. بالکل. اچھا عمران بھائی، آف دی کیمرہ ہم ایک بات کر رہے تھے، وہ کاروبار، بزنس اور پارٹنرشپ. تو آپ نے کہا جی کہ تھوڑا کام کر لیں لیکن انڈیپینڈنٹ کر لیں. تھوڑا کر لیں اپنا. تو کیا آپ پارٹنرشپ کے کیا مطلب ایز جنرل لوگوں کے لیے نا کہ لوگ سم ٹائم ہے ہمارے اس میں کہ ایشو ہوتے ہیں کیپیسٹی کے، تو بندہ کم کر لے اور پارٹنرشپ شراکت داری سے اوائڈ کرے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے سر. اصل میں ہر بندے کا اپنا ایمانداری نہیں ہوتی. ایمانداری بھی، اب دونوں پارٹنر شاید ایماندار بھی ہوں لیکن ان کا سوچنے کا لیول اپنا ایک ہوتا ہے. مطلب ہر بندے کی اپنی ایک مینٹل اپروچ ہے نا، دونوں کی فریکوینسی سم ٹائم ڈفرنٹ ہو جائے تو وہ اس میں بھی ایشوز آ جاتے ہیں، وہاں پہ بھی ایشوز آتے ہیں تو اس کو پھر مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہے. یعنی ایک یہ بھی آپ کے امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا تو عمران بھائی، یعنی انیشلی جو 4-5 کین شہد سے کام شروع ہوا تھا ماشاءاللہ، تو وہ 30-35 لاکھ کے شہد پہ پہنچ گیا ہے. اب الحمدللہ اتنے میں پہنچ گیا. اور یہ صرف شہد اتنا ہے، باقی اس کے علاوہ جو دوسری پروڈکٹس ہیں، پنک سالٹ ہے، پلس زیتون، سرسوں کا آئل. اچھا ماشاءاللہ عمران بھائی، اس کی سورس کیا ہے آپ کے پاس؟ یعنی اب ظاہر ہے یہ جو سیل ملٹی پلائی ہوتی ہے تو اس میں 2 فیکٹرز تو ہوتے ہی ہیں. ایک تو آپ کی کوالٹی ہے ظاہر ہے اس لیول کی، کسٹمر کو ایک بار کوالٹی ملے گی تو دوبارہ آئے گا. اگر کوالٹی، آج کل کا دور تو ایسا نا کہ آپشن اتنی زیادہ ہیں، تو وہ اگر کوالٹی نہیں ملے گی تو نہیں آئے گی. دوسرا ظاہر ہے آپ پرائز کو بھی کمپیٹیٹیو رکھتے ہیں، مطلب مناسب لوگوں کی رینج میں ہوتی ہے. تو سورس آپ کا کیا ہے؟ کہاں سے یہ بنواتے ہیں یا کچھ خود مینوفیکچر کرواتے ہیں؟ سر سورسنگ کی جہاں تک بات ہے، میں پروڈکٹ کی جہاں سے بھی، جیسے مسٹرڈ آئل کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں خود وہاں پہ جاتا ہوں پنجاب. پہلے تو میں نے یہاں سے جو آپ کی یہ چکوال اور گجر خان کی جو سرسوں نکلتی ہے وہاں پہ مجھے یعنی کہ کوئی ایسا بدلا اوتھینٹک نہیں ملا تھا جو مجھے کہتا کہ میں نے کہا میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے نکلوانا ہے. صحیح ہے. تو وہ مجھے کسی نے پرمیشن نہیں دی. پھر مجھے ایٹ دا اینڈ وہ ایک گوجرا میں اور یہ بہاول پور، احمد پور، شرقیہ میں، وہاں پہ 2-4 لوگ ایسے میں نے کہا بھائی آپ یہاں پہ آئیں، یہاں پہ جو ہے نا آپ چارپائی بچھا لیں، آپ آنکھوں کے سامنے نکلوائیں اور پھر لے کے جائیں. تو پھر مجھے وہاں سے سیٹسفیکشن ملی کہ واقعی ان سے چیز لے کے میں اپنے گھر میں بھی استعمال کر سکتا ہوں اور میں سیل بھی کر سکتا ہوں. یعنی سب سے مین چیز تو یہ نا کہ جو ہماری تجارت ہے یا ہمارا ایز اے مسلم بھی، کہ قرآن نے کچھ دیے نا چیزیں، کہ ایک تو چیز جو ہے ملاوٹ سے پاک ہونی چاہیے، ناپ تول پورا ہونا چاہیے. کوئی بھی پروڈکٹ آپ وداؤٹ اینی کومنٹ پاس کیے ہم خوشی سے واپس کرتے ہیں. ہم کیونکہ اس میں دیکھیں ایک بندے کو ایک چیز پسند نہیں ہے تو ہم کیا حق رکھتے کہ یار ہم کہیں نہیں جی وہ ہم نے لے لیا. یہ بھی چیز ہے. نمبر 2 پہ ہم جو بھی چیز جو ہے جیسے ہے ہم وہ چیز بتا کے بیچتے ہیں. جیسے میرا دیسی گھی ہے، میں یہ فریش کریم کا ہے، گائے اور بینس کا مکس. اب اکثر لوگ میرے سے ہی لے کے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار یہ چاٹی کا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسے ہے. لیکن یہ چیز ہم چاہتے ہیں کہ ہم تاکہ نا ہم ایک تو جتنی بھی پروڈکٹس ہیں الحمدللہ میں خود اپنے گھر میں خود اپنے بچوں کو اپنی فیملی میں استعمال کرتا. یہ سب سے پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ مطلب پاس کر جاتے ہیں کہ اپنے گھر میں بندہ وہی چیز استعمال ہوتا ہے جو ٹرسٹڈ ہو. جی بالکل. ورنہ تو یہ ہے کہ اکثر لوگ جو چیز بیچ رہے ہوتے ہیں وہ گھر نہیں لے کے جاتے ہیں. بالکل. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے. یعنی پہلے تو آپ نے یہ کہ وہ ٹرسٹ لیول وہاں سے، اور خریدی ہوئی چیز اگر کوئی واپس بھی کرنا چاہے یا کسی کے معیار سے وداؤٹ اینی کمنٹ وہ واپس کر سکتا ہے. وداؤٹ اینی کمنٹ. ہاں اس کے بعد پھر میں کمنٹ ضرور میں کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس چیز کو ایسے اگر آپ ٹیسٹ کر لیں تو آپ کے لیے اچھا ہے. یا یہ کہ فار سیک آف مطلب امپروومنٹ بندہ پوچھ سکتا ہے کہ یار اس میں کیا پرابلم ہے، تاکہ نیکسٹ ٹائم ہم یہ جو اس میں
کوئی ایشو اگر ہے رہ گیا ہے تو ہم اس کو دور کر سکیں. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ ہم نے کسٹمر سے ہی جو ہے نا اس کے اوپر ہم نے کومنٹ لینے ہم مزید کیا بہتری کر سکتے ہیں، کیا بہتری کر سکتے ہمیں کیوں، ہم کی ظاہر پتہ ہے انسان ہیں ہم کون سا ادھر کوئی وہ فرشتے بیٹھیں گے ہم سے کوئی جو بھی کام ہوگا پرفیکٹ ہوگا. اچھا عمران بھائی، جو نئے لوگ کوئی بھی بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کا یا کسی بھی چیز کا، جی سر. تو اس کو کیا آپ ٹپس دیں گے یا کیا گائیڈ کریں گے، کہاں سے شروع کریں، کس چیز پہ فوکس کریں گے؟ دیکھیں سر ڈپینڈ کرتا ہے، ہر بندے کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اب میں بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں الحمدللہ سے، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو نوکری کر رہے ہیں وہ نوکری سے ہٹ کے چھوٹا سا اپنا بزنس شروع کریں، اور چھوٹا سا یہ اپنے پہلی بات اپنے شوق کی، ہاں جی جو لوگ شوق رکھتے ہیں کہ یار میں اپنا کوئی امپائر کھڑا کریں، تو سر یہ سب سے پہلے تو کوشش کریں چھوٹی انویسٹمنٹ سے وہ اسٹارٹ کریں. دوسرے نمبر پہ آپ کوشش کریں آپ کے اسٹارٹنگ کے ایکسپنسز کم سے کم ہوں جو آپ سروائیو کر سکیں اس بزنس میں بیٹھ کے. اور اس کے بعد سر یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ وایا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کریں اور پھر پروڈکٹس کو سیل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو کسی کی محتاجی نہ ہو. جیسے مالک نے جی رینٹ بڑھا دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ کا ڈائریکٹلی کسٹمر کلائنٹ ہی جو ہوگی اور وہ انشاءاللہ آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے چلیں گے، ان کے ساتھ ایک اچھا ایک ریلیشن شپ آپ رکھیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی پھر اس سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اصل میں رستے نکلتے جاتے ہیں. اصل میں ہم لوگوں میں ناکامی کی ایک اور بڑی وجہ سے جو میں نے اکثر لوگوں میں دیکھی ہے کہ جیسے اب میرے کسٹمر جو بھی آتے ہیں الحمدللہ سے میرے 3 سال میں راؤنڈ اباؤٹ اوورال جو پاکستان راؤنڈ اباؤٹ 600 پلس ہیں، ان میں نے آج تک کسی ایک کسٹمر کے ساتھ نہ میں نے کبھی یہ نہیں کرا، بہت خوش اخلاقی کے ساتھ ان کے ساتھ. اس چیز کا تو ہم بھی گواہ ہیں. چلیے بس دیکھیں آپ نے یہ خدا داد صلاحیت ہوتی ہے. ایسی ہے. میں نے بچہ رکھا اس کو میں نے یہ بولا ہے بھائی کسٹمر جو بھی ہیں جیسے بھی کہیں بس ان کے ساتھ ہم نے وہ نہیں کرنی، بحث نہیں کرنی، کیونکہ کسٹمر کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم لوگ جب وہ آپ کے پاس ساتھ چلیں گے آپ کو پتہ چلے یار یہ لوگ تو اس طرح سچویشن میں کام کر رہے ہیں یا کیا سرکمسٹانسز ہیں یا کیا ساری تو وہ آپ کی جو خوش اخلاقی ہوتی ہے نا وہ ایک تو اللہ کو پسند ہے اور کسٹمر کو تو وہ آٹومیٹک پھر وہ آپ کی کام کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. اصل میں یہ کہ ایک وہ چائنا والوں کی کہاوت ہے نا کہ وہ بندہ کاروبار شروع نہ کرے جس کو مسکرانا نہیں آتا. تو یہ تو ہمارے اگر ہم وہ پھر ہم اپنے اس کی طرف چلے جاتے ہیں کہ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خوش اخلاقی، حسن سلوک اور صلہ رحمی کہہ لیں کسی کے ساتھ، جو بھی آپ فیور جس فارم میں بھی کر سکتے ہیں. اچھا عمران بھائی، ایک اینڈ پہ آپ سے یہ کویشچن پوچھنا کہ پاکستان میں نا بزنس کرنے والے کو عام طور پہ لوگ ڈسکریج کرتے ہیں کہ بزنس ڈوب جائے گا، ساری چیزیں مطلب اس طرح سے. تو واٹ ڈو یو سے کہ واقعی پاکستان میں مطلب حالات اتنے خراب ہیں کہ ہم کاروبار نہیں کر سکتے یا عام بندہ چل نہیں سکتا؟ لیکن آپ کی ایگزامپل تو ہمارے سامنے ماشاءاللہ مطلب 2020 سے آنورڈ یا فریکوینٹلی ہم آ رہے ہیں، تو ماشاءاللہ پہلے سے جب بھی آئیں تو نیکسٹ ٹائم یو آر ان بیٹر پوزیشن. مطلب کوئی نہ کوئی نئی پروڈکٹ آپ نے ایڈ کی، کوئی نہ کوئی نیا ٹول یوز کر لیا، کوئی چیز ایڈ کر لی، تو ماشاءاللہ گرو کر رہا ہے. تو واٹ وڈ یو سے کہ پاکستان میں کاروباری تھوڑے بہت مسائل تو ظاہر ہیں، لیکن یہ کہ کیسے اس میں بندہ سروائیو کر سکتا ہے؟ سر میں آپ کو بتاؤں، میں 2018 سے 20 تھوڑے میں کرائسس میں تھا. تو مجھے اپنے جانے میں کہتے ہیں یار آپ جو ہے نا آپ ہمارے پاس قطر میں آ جائیں یا سعودی عرب دبئی میں آ جائیں. مطلب لیو دی پاکستان. تو میں نے کہا نہیں، کیونکہ اس ٹائم یہ جگہ چھوڑنا یہی اصل ٹائم ہے، یہاں سے ہی مجھے اپنے آپ وہ پاؤں پہ کھڑا ہونا. تو سر یہاں پہ اپورچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ اب اکثر جو ہے نا لوگ وہ کہتے ہیں یار ہم کیا کریں، اور ہم کہتے ہیں یار اب اس کے بعد ہم کون سا کام سٹارٹ کریں، ہمارے پاس اتنی زیادہ آپشنس ہیں الحمدللہ سے. تو سر اس لحاظ سے سر ہمیں جو ہے نا اپنا پاکستان کے اندر رہ کے تو ایک اچھی کوشش اور اچھی نیت کے ساتھ وایا ڈیجیٹلی مارکیٹنگ کر کے ہم اپنے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں، 4 چاند لگا سکتے ہیں. یعنی آج کے یوتھ کے لیے یہ بھی میسج ہے کہ جو آج کل کا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہے نا مارکیٹنگ کے، دیٹ از مور افیکٹو. اور دوسرا یہ کہ اس میں ایکسپینسز بھی کمپیریٹیولی کم ہے، اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز آپ نے یہ بتائی کہ اس میں آپ کا جو کیش فلو ہے نا وہ بہتر رہتا ہے، وہ آپ کا کیش فلو کہیں نہیں رکتا. عمران بھائی آپ کے ٹائم کے لیے ہم مشکور ہیں آپ سے، اور اس کے لیے ہم آپ کا جو مطلب ٹپس
عمران بھائی نے دی ہیں. یہ جو ہمارے نئے بزنس کرنے والے ہیں, سیکھنے والے ہیں, ان کے لیے یہ سمجھ لیں ایک بڑی امپورٹنٹ ٹپس ہیں, اور جب وہ اس پہ عمل کریں گے تو ان کے آگے بھی کامیابی کے راستے کھل سکتے ہیں. شکریہ. جی انشاءاللہ. تھینک یو عمران ویلکم بھائی. سر.